مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ الحمدللہ رب العالمین، ہم صلح حدیبیہ میں ہیں اور صلح حدیبیہ کی ہماری دوسری کلاس ہے۔ تو صلح حدیبیہ میں ہم یہاں پر پہنچے تھے کہ قریش جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صلح پر راضی ہو گئے۔ خیر بہرحال قریش نے صورتحال کی نزاکت بھی محسوس کر لی۔ انہوں نے سہیل بن عمرو اس کو جو ہے نا اپنی طرف سے یعنی لیڈر بنا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صلح کے لیے روانہ کیا، لیکن صلح میں انہوں نے یہ شرط ضرور رکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سال جو ہے نا لازماً یہ بات طے ہوگی کہ اس سال آپ واپس جائیں گے، یعنی عمرے کے لیے آپ بیت اللہ شریف نہیں آئیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ عرب یہ کہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے شہر میں جبراً داخل ہو گئے۔ اب یہ ہدایات لے کے انہوں نے جو ہدایات دیے تھے، سہیل بن عمرو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آتا ہوا دیکھ کر صحابہ کرام سے فرمایا کہ تمہارا کام سہیل نے کر دیا، یعنی اس شخص کو بھیجنے کا مطلب یہی ہے کہ قریش صلح چاہتے ہیں۔ اب سہیل آپ کے پاس پہنچ کر دیر تک گفتگو کی، بالآخر اس نے صلح کے جو دفعات یعنی وہ آگے کیے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سب سے پہلے اس کا جو نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سال مکے میں داخل ہوئے بغیر واپس جائیں گے، اگلے سال مکہ آئیں گے اور 3 روز قیام کریں گے۔ اس کے ساتھ سوار کا ہتھیار ہوگا اور مسلمانوں کی تلواریں ہوں گی، اور ان سے کسی قسم کے اس کے علاوہ یعنی ان سے کوئی تعرض نہیں کیا جائے گا، کوئی ان کے ساتھ یعنی ہمارا تعلق نہیں ہوگا، بس یہ آئیں گے، عمرہ کریں گے اور جو ہے نا ہم مکے کو ان کے لیے 3 دن کے لیے خالی کریں گے۔ اور پھر نمبر 2 کیا تھا کہ 10 سال تک فریقین جنگ بند رکھیں گے، اس عرصے میں لوگ جو ہے نا امن سے رہیں گے اور کوئی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ نمبر 3 یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عہد و پیمان میں داخل جو ہے نا جو بھی ہونا چاہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان میں، نہیں جو آپ کا حلیف بننا چاہتا ہے وہ داخل ہو سکے گا، اور جو قریش کے ساتھ داخل ہونا چاہتا ہے ان کا حلیف بننا چاہتا ہے تو وہ ان کے ساتھ ہوگا۔ اب اس طرح سے اگر کسی نے ایک جز یعنی حلیف پر یا مطلب صلح جن سے ان پر، ان دونوں میں سے کسی ایک جز پر بھی کسی نے زیادتی کی تو سمجھا جائے گا کہ اس نے دوسرے فریق کے ساتھ بھی زیادتی کی ہے، تو یہ زیادتی جو ہے نا پھر تصور ہوگی۔ اچھا نمبر 4 جو تھا کہ قریش کا جو آدمی اپنے سرپرست کی اجازت کے بغیر یعنی بھاگ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے گا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے واپس کریں گے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے جو شخص پناہ کی غرض سے بھاگ کر قریش کے پاس آئے گا تو قریش اسے واپس نہیں کریں گے، یعنی جو مرتد ہو کے آئے گا۔ اب اس کے بعد جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلا کر تحریر لکھوا دی اور یہ املا کرایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھے کہ اس پر سہیل نے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نہیں ہم تو رحمان کو نہیں جانتے، یعنی آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے ہیں، ہم تو رحمان کو نہیں جانتے ہیں، آپ یوں لکھیے کہ بسمک اللہم یعنی اے اللہ تیرے نام سے۔ اچھا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا کہ یہی لکھو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا کہ وہ بات ہے کہ جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم لوگوں سے کیا ہے مصالحت کی ہے، سلوک کی ہے۔ تو سہیل نے کہا کہ نہیں، سہیل نے کہا کہ اگر ہم جانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر ہم آپ سے یعنی آپ کو کیوں بیت اللہ سے روکتے اور ہمارے آپ کے درمیان اتنی جنگیں کیوں ہوتی۔
تو لہٰذا آپ محمد بن عبداللہ لکھوائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں اگرچہ تم لوگ جھٹلاؤ۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ محمد بن عبداللہ لکھیں۔ اب لفظ رسول اللہ مٹا دیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ گوارا نہیں کیا کہ وہ لفظ جو رسول اللہ اس نے لکھا ہے وہ اس کو مٹا دیں۔ اب جو ہے اور یہ پھر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ مبارک سے اس کو مٹا دیا، اور پھر جو دستاویز تھی وہ لکھی گئی۔ اب صلح مکمل ہو چکی۔ بنو خزاعہ جو تھے، خزاعی، ان کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد و پیمان میں داخل ہو گئے۔ یہ لوگ در حقیقت عبد المطلب کے زمانے سے ہی بنو ہاشم کے حلیف تھے۔ جیسا کہ آغاز میں بھی ہم نے کہا تھا نا کہ عہد و پیمان میں جو ہے نا داخل ہونا در حقیقت یہ قدیم جو تھا جو قبائل تھے ان کے ساتھ یہی ہوتا تھا کہ لوگ جو ہے ایک دوسرے کے حلیف ہوتے تھے، تو یہ تو آلریڈی ان کے حلیف تھے، لیکن جس طرح سے عہد و پیمان جو ہے کیا ہے کہ دوبارہ اس تاکید کو پختہ کر دیا گیا۔ اور دوسری طرف جو بنو بکر قریش جو تھے وہ قریش کے ساتھ، بنو بکر جو قبیلہ تھا وہ قریش کے ساتھ عہد و پیمان میں داخل ہو گئی۔ اب سہل جو تھا اس نے جو ہے یہ سب کچھ لکھوایا۔ اتنے میں اب کیا دیکھتے ہیں کہ سہیل کا جو بیٹا ابو جندل رضی اللہ عنہ اس کو بیڑیوں میں مطلب مسلمان ہوا تو باپ نے جو ہے نا گھر کے اندر اس کو قید کر کے بیڑیاں ڈالی تھی۔ اب وہ بیڑیوں میں جو ہے نا گھر سے نکل کر پہنچ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گیا۔ جب اس کے پاس آ گیا تو سہل نے کہا کہ یہ تو پہلا شخص ہے کہ جس کے متعلق میں آپ سے معاملہ کرتا ہوں، یعنی کہ جو مسلمان با کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے وہ ہمیں واپس کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تو یعنی یہ عہد نامہ مکمل ہوا ہی نہیں، اس پہ تو جو آخری دستخط ہیں وہ ابھی ہوئے ہی نہیں ہے۔ لیکن اس نے کہا کہ نہیں، اگر یہ جو ہے نا ابو جندل واپس نہیں ہوگا تو یہ صلح کا معاملہ میں نہیں کروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہہ دیا، آپ فرما گئے کہ خیر میری خاطر چھوڑ دیجئے اس کو، یعنی میری خاطر اسے ریکویسٹ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کہا کہ نہیں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں اتنا تو کر ہی دیں کہ یعنی میری خاطر اس کو چھوڑ دیجیے، لیکن وہ نہیں مانا۔ اور سہل جو ہے اس نے کیا کہ اپنے بیٹے کو کھینچ کے اور اس کے چہرے پر ابو جندل رضی اللہ عنہ کے چہرے پہ ایک تھپڑ بھی مارا، اور پھر مشرکین کی طرف روانہ کیا اور اس کو گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے گئے۔ اور ابو جندل تو زور زور سے چیخ کر کہنے لگے کہ مسلمانوں، کیا میں مشرکین کی طرف واپس کیا جاؤں گا اور وہ مجھے میرے دین کے متعلق فتنے میں ڈال دیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو جندل رضی اللہ عنہ صبر کرو، اس سے یعنی باعث ثواب سمجھو۔ اللہ رب العالمین تمہارے لیے اور تمہارے ساتھ جو دوسرے کمزور مسلمان ہیں ان سب کے لیے کشادگی، اللہ تعالیٰ کشادگی اور پناہ کی جگہ کیا ہے بنا دے گا۔ ہم نے قریش سے صلح کی ہے، ہم نے ان کو جو ہے نا اور انہوں نے ہم کو اس پر اللہ کا عہد دے رکھا ہے، اب ہم بد عہدی نہیں کر سکتے۔ اور یہ تو اب ایک ایسا واقعہ تھا کہ مسلمان تو آلریڈی بہت دکھی تھے، تو جیسے کہ جلتی پہ تیل چھڑکنے کی بات تھی۔ اس کے بعد جب ابو جند روانہ ہوا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ فرماتے ہیں، اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں اچھل کے جو ہے ابو جندل کے پاس گیا۔ اب میں اس کے پہلو کے ساتھ ساتھ جا رہا ہوں اور اسے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تم صبر کرو ابو جندل، یہ لوگ تو مشرک ہیں، مشرک کا خون تو بس کتے کا خون ہے۔ یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اب ساتھ ساتھ جا رہے ہیں کیونکہ اس کے سائڈ پہ میام میں تلوار ہے۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ ابو جندل یہ تلوار نکال کے اپنے باپ کو قتل کر کے اور اپنی جان چھوڑا دے۔ خیر وہ کہتے ہیں کہ وہ میں اپنی تلوار کا دستہ ان کے قریب کرتا جا رہا تھا لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے امید تھی کہ وہ تلوار لے کے اپنے باپ کو جو ہے مار ڈالے گا، لیکن انہوں نے اپنے باپ کے بارے میں بخل سے کام لیا اور معاہدہ جو ہے یہ نافذ ہو گیا۔ اب جو عمرے کے لیے قربانیوں کے جانور لائے تھے، جس طرح سے حلق کروانے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ لکھوا چکے اور جو ہے نا اور سب سے کہا کہ تم سب لوگ کیا ہے اب اپنے اٹھ کے اپنے جانوروں کی قربانی کر دو۔
لیکن صحابہ فرماتے ہیں کہ واللہ ہم میں سے کوئی نہ اٹھا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات 3 دفعہ دہرائی. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ ہمیشہ سمعنا و اطعنا، کبھی انہوں نے کچھ نہیں کہا. لیکن یہ غم کا یہ عالم تھا ان کے اوپر کہ مکہ المکرمہ آ کر کیوں قریش کے ساتھ اس بات پر صلح ہوئی کہ اب ہم واپس یعنی عمرہ کیے بیت اللہ میں داخل ہوئے بغیر ہم جا رہے ہیں، عمرہ کیے بغیر ہم جا رہے ہیں نا. دیکھو یہ بات ہم خود سوچے آج کل جو پینڈیمک ہوا تو اگر انسان یہاں سے جاتا ہے، خاص کر جو لوگ جا کے رہ گئے وہ بھی کتنے دکھی تھے، لیکن یہاں سے انسان جائے اور جا کر جدہ پہ پہنچے، جدہ پہنچ کر کیا ہے اب اس کو مکہ المکرمہ نہ جانے دیا جائے، تو اس وقت انسان کی ہم مطلب ایک عام انسان کی ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے. تو اصحاب نبی اور خود اپنے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. اب غم کا یہ عالم تھا کہ کوئی اٹھ ہی نہ سکا. تو پھر یہ بات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ دہرائی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلمہ رضی اللہ عنہا آپ کے پاس تھی، خیمے میں ان کے پاس گئے تو لوگوں کے اس یعنی جو رد عمل تھا اس کا ذکر کیا. اب المومنین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ کے لیے ایسا چاہتے ہیں تو پھر آپ تشریف لے جائیے باہر اور کسی سے کچھ کہے بغیر چپ چاپ اپنا جانور ذبح کر دیجئے، اپنے حجام کو بلا کر اپنا سر منڈوا لیجئے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے اور پھر جو ہے کسی سے کچھ بھی کہے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہدی کا جانور ذبح کیا، حجام بلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر منڈوا لیا. جب لوگوں نے دیکھا تو خود بخود سب اٹھ گئے اور سب نے اپنے اپنے جانور ذبح کیے اور اس کے بعد جو ہے ایک دوسرے کے سر انہوں نے منڈوانے لگے. اور کیفیت یہ تھی کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ فرط غم سے سب ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے. اور اس موقع پر جو ہے گائے اور اونٹ 7 آدمیوں کی طرف سے ذبح کیے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اونٹ ذبح کیا جو کسی زمانے میں ابو جہل کے پاس تھا اور اس کی ناک میں چاندی کا حلقہ تھا اور مقصد یہی تھا کہ مشرکین جل بن کر رہ جائیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر منڈوانے والوں کے لیے 3 دفعہ مغفرت کی دعا کی، یعنی جنہوں نے اپنے وہ کیے سر منڈوا لیے، شیو کیے جنہوں نے، اور جنہوں نے مطلب کینچی کر لیے کتروائے تو ان کے لیے ایک بار دعا کی. اس سفر میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے حضرت کعب بن عجر کے سلسلے میں بھی یہ حکم فرمایا تھا کہ جو شخص اذیت کے سبب اپنا سر حالت احرام میں منڈوا لے تو وہ روزے یا صدقہ جو ہے یا ذبیحہ انہی کے شکل میں فدیہ دے دے. اب اس پر کیا ہے دم پڑ جاتا ہے. تو یہ مطلب صحابی تھے جس وقت آ رہے تھے، اس کے بال بڑے تھے اور اس کے بالوں میں جو ہے مطلب وہ جوئیں پڑ گئے تھے جسے ان کو تکلیف ہو رہی تھی. تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر اجازت مانگی تھی اور انہوں نے اپنا سر منڈوا لیا تھا. اچھا، اس کے بعد کچھ مومنہ عورتیں آ گئیں. اب جب مومنہ عورتیں آ گئیں تو صلح تو مکمل ہو چکی تھی. اب عورتیں وہ لوگ جو کمزور لوگ مکے میں تھے اب وہ تو جانا چاہ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. وہ کفار نے مطالبہ کر دیا کہ جو دفعات میں لکھا گیا تو اس کے مطابق ان عورتوں کو واپس کر دیا جائے. لیکن ان عورتوں کے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں تو اس معاملے میں اس معاہدے میں ہیں نہیں. اب معاہدے میں تو لکھا گیا ہے کہ جو شخص جو ہے نا آدمی، یعنی وہ اگر مسلمان مکہ سے مدینہ طیبہ آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو واپس کریں گے. لیکن اس معاہدے میں عورتوں کو تو ذکر ہی نہیں ہوا ہے. اس پر رب العالمین کی طرف سے آیاتیں بھی نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن اللہ اعلم بایمانہن. تو یہ اللہ رب العالمین نے عورتوں کے بارے میں آیات نازل کی کہ اے اہل ایمان، جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کا امتحان لو، اور ان کے اللہ ان کے جو ہے نا انہیں بہتر جانتا ہے رب العالمین. اور پھر ان کو کفار کی طرف واپس مت پلٹانا کیونکہ اب وہ کفار کے لیے حلال نہیں ہے. البتہ کفار شوہروں نے جو ان کو مہر دیے ہیں تو
تم وہ مہر جو ہے ان کو واپس کر کے ان عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے آگے بھی جو ہے مومنات عورتوں کے لیے بیعت کے لیے جو احکامات نازل فرمائے، تو جب بیعت لیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جب مومن عورتیں آئیں گی جن باتوں پہ ان سے بیعت لینا چاہیے، تو وہ یہ تھے کہ ان سے سب سے پہلے یہ تھا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی، چوری نہ کریں گی، زنا نہ کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی، اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان میں سے کوئی بہتان گڑھ کر نہ لائیں گی۔ تو اسی طرح سے باتوں پہ عورتوں سے بیعت لیا جاتا تھا، اور پھر ان کے لیے اللہ سے دعائے مغفرت کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اللہ غفور الرحیم، اور بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ تو اچھا چنانچہ عورتیں جو ہیں وہ اسی اس پر آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت ہو جاتی تھی، اور اس دفعات میں جو ہے اصل میں عورتیں نہیں تھیں۔ اچھا صلح حدیبیہ جو تھا اس کے پس منظر پر اگر نظر ڈال دیا جائے تو اس میں کوئی شبہ نہیں رہتا ہے کہ صلح حدیبیہ مسلمانوں کے لیے ایک عظیم فتح تھی۔ قریش جو اب تک مسلمانوں کا وجود انہوں نے تسلیم نہیں کیا تھا، وہ مسلمانوں کو ختم کرنے کا کیا تھے مکمل ارادہ کر بیٹھے تھے، اور اسی کا انہیں انتظار تھا کہ ایک نہ ایک دن یہ قوت دم توڑ دے گی۔ اور اس کے علاوہ جو تھا اب ان کو جو جزیرۃ العرب میں وہ جو دینی پیشوا تھے یہ، اور دنیاوی جو صدر نشین ہونے کی حیثیت سے جو تھے نا، اب یہ مسلمانوں کے آگے دعوت کے لیے کیا تھے، یہ ہمیشہ حائل رہتے تھے تاکہ کسی نہ کسی طرح سے مسلمانوں کو یہ اس قوت کو کیا ہے یہ لوگ کچھ ایسا کرے کہ یہ قوت دم توڑ جائیں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی کا راستہ نکالا، اور قریش نے بہت کوشش کی، لیکن وہ اس طاقت کو جو ہے نا کچلنے کی، اس قوت کو کچلنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ اور پھر اسی طرح سے ہم لوگ یہی دیکھتے ہیں اب آگے کیا ہوا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو اب یہ موقع ملا، تو جزیرۃ العرب میں زیادہ سے زیادہ اسلام کے لیے اور زیادہ سے زیادہ آگے تبلیغ کرنے کے لیے مسلمانوں کا موقع جو ہے نا ایک موقع ہاتھ آیا کہ اب صلح ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسانی کے ساتھ جزیرۃ العرب میں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا سکیں گے۔ لیکن مسلمانوں کا غم تو بہت زیادہ تھا۔ ظاہر اب یہ معاہدے کی جو دفعات کی جو حقیقت تھی، اس میں دو باتیں بظاہر اس قسم کی تھی جس کی وجہ سے مسلمانوں کو جو ہے نا غم لاحق ہوا تھا۔ ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا ہمیں کہ آپ بیت اللہ تشریف لے کے جائیں گے اور پھر آپ طواف کریں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو طواف کیے بغیر واپس ہو رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں۔ اللہ نے اپنے دین کو غالب کرنے کا تو وعدہ کیا ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کا دباؤ قبول کر لیا اور دب کا سلوک کی؟ اب یہ دونوں باتیں طرح طرح کے شکوک اور شبہات اور وسوسے جو پیدا کر رہی تھی، اور مسلمانوں کے جو ہے جیسے کہ کافی ان کے احساسات کو مجروح ہو رہے تھے ایک طرح سے۔ اب صلح کے اس پر جو ہے وہ سوچ کر کیا ہے غم سے نڈالتے مسلمان۔ اب اسی اسنا جو ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ چنانچہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے انہوں نے عرض کیا کہ اے رسول اللہ، کیا ہم لوگ حق پر اور وہ باطل پہ نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے نا کیوں نہیں؟ پھر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا ہمارے مقتولین جنت میں اور ان کے مقتولین جہنم میں نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں؟ پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، پھر کیوں ہم اپنے دین کے بارے میں دباؤ قبول کریں اور ایسی حالت میں پلٹیں؟ ابھی اللہ نے ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ نہیں کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کہ خطاب کے صاحبزادے، میں اللہ کا رسول ہوں اور میں اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا، یعنی میں اللہ کا رسول ہوں اور وہ میری مدد ضرور کرے گا،
اور اللہ رب العالمین مجھے ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ کیا آپ نے ہم سے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم بیت اللہ کی زیارت کریں گے، طواف کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ہاں میں نے یہی کہا تھا، لیکن میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسی سال ہی کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے وہ حضرت عمر فاروق ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان سے بھی وہی باتیں کی، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی وہی جواب دیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیے تھے۔ آخر میں صرف اتنا اضافہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رکاب تھامے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے، کیونکہ خدا کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق پر ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے جب اِنَّا فَتْحَنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا یہ آیات نازل ہوئی، سورہ فتح نازل ہوئی، تو اس طرح سے مسلمانوں کو کے لیے یہ فتح مبین قرار دیا گیا۔ اس کا نزول ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو بلایا اور پڑھ کر سنایا، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ فتح ہے؟ فرمایا ہاں، اور اس سے اس کے دل کو کیا ہے؟ سکون ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دل کو اسے سکون ہو گیا اور وہ واپس چلے گئے۔ یعنی اس کی ظاہر ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کسی کے کفار کے آگے دب جانا ان کے لیے سب سے زیادہ مشکل تھا۔ اور بعد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تو وہ صحابی ہے کہ جس وقت ایمان لے آئے تھوڑے سے مسلمان تھے، کوئی 40 کے قریب مسلمان تھے، اور مشرکین کے درمیان میں سب مسلمانوں کو لے کے ہم نے عمر رضی اللہ عنہ کے جو مسلمان ہونے کی ہم واقعات میں یہ چیز ہم نے دیکھی، اور جو ہے لے کے خانہ کعبے میں سب سے پہلے مسلمانوں نے یعنی کھل کر سب کے سامنے نماز پڑھی۔ اچھا، اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے اتنی یعنی ندامت تھی اس بات کا، اتنا مجھے احساس ہوا، اور جب بھی مجھے مطلب یاد آتی تو میں سخت نادم اور جو ایسے پریشان ہوتا۔ خیر خود وہ بیان کرتے ہیں کہ اس روز جو غلطی کی تھی، جو بات کہی تھی، یعنی صحابہ کا اتنا زبردست کردار ہے، ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، تو اس کے ڈر سے میں نے بہت سے ایسے اعمال کیے کہ میں برابر صدقہ خیرات کرتا رہا، روزے رکھتا رہا، نماز پڑھتا رہا، غلام آزاد کرتا رہا، یہاں تک کہ اب مجھے خیر کی امید ہے۔ یعنی اتنی اس نے اللہ رب العالمین سے اس پر معافی مانگی۔ اب جو کمزور مسلمانوں کا تھا، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جندل سے کہا تھا کہ اس کا تمہارا معاملہ بھی اللہ تعالیٰ حل کر دے گا، اب کمزور مسلمانوں کا معاملہ کیا ہے؟ حل ہو گیا۔ یہ کہ مدینہ طیبہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا کے اب مطمئن ہو چکے تھے، ایک مسلمان جو ہے مکے کی اذیت جن کو دی جا رہی تھی، ان میں سے ایک چھوٹ کر بھاگ آیا مدینہ طیبہ۔ اس کا نام تھا ابو بصیر رضی اللہ عنہ۔ یہ قبیلے ثقیف سے تعلق رکھتا تھا اور قریش کے ثقیف حلیف تھے۔ اب قریش نے اس کے جو ہے نا مطالبے کے مطابق 2 آدمی بھیجے اور کہلوایا کہ ہمارے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو عہد و پیمان ہے اس کی تعمیل کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بصیر کو ان دونوں آدمیوں کے رضی اللہ عنہ کو ان دونوں آدمیوں کے حوالے کر دیا۔ اب یہ دونوں آدمی انہیں ہمراہ لے کے روانہ ہو گئے۔ تو جب روانہ ہو گئے، یہ اب ذوالحلیفہ پہنچے، اب یہاں اترے تو بیٹھ گئے، یعنی کچھ آرام کرنے لگے اور کھجوریں نکال کر کھانے لگے۔ ابو بصیر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص جو تھا اب اس سے کہا کہ اے فلاں، خدا کی قسم میں دیکھتا ہوں کہ تمہاری تلوار بڑی عمدہ ہے، یعنی بڑی زبردست تلوار ہے تمہارے پاس۔ تو وہ شخص نے جو ہے نا اسے نیام سے نکالا، کہتے ہاں واللہ یہ تو بڑی عمدہ تلوار ہے، اور جو ہے نا میرے واقعی اس کا کافی دفعہ تجربہ بھی میں کر چکا ہوں۔ اس پہ ابو بصیر رضی اللہ عنہ نے اسے کہا کہ اچھا تو مجھے ذرا دکھلا دو، میں بھی تو ذرا دیکھوں یہ تلوار۔ اس شخص نے ابو بصیر رضی اللہ عنہ کو اپنی تلوار دے دی۔ ابو بصیر رضی اللہ عنہ نے تلوار لیتے ہی اس کو کیا ہے قتل کر دیا، اور اس کے ساتھ جو دوسرا شخص تھا اب وہ بھاگا دوڑتا ہوا جو ہے یہ آ گیا مسجد نبوی میں گھس گیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دیکھے، فرمایا کہ یہ خوفزدہ نظر آتا ہے۔ وہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر بولا کہ میرا ساتھی جو ہے خدا کی قسم قتل کر دیا گیا ہے، اور میں بھی قتل کیا جانے والا ہوں۔ اتنے میں ابو بصیر رضی اللہ عنہ آ گئے، بولے یا رسول اللہ جو ہے نا آپ نے اپنا عہد پورا کر لیا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ان کی طرف کیا ہے پلٹا دیا، پھر اللہ رب العالمین نے مجھے ان سے نجات دی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ماں کی جو ہے نا بربادی ہو، اس سے کوئی ساتھی اور بھی مل جائے یہ تو جنگ کی آگ کیا ہے بڑھا دے گا۔ اب یہ بات سن کے ابو بصیر یہ سمجھ گئے کہ اب انہیں یہاں مجھے یہ لوگ دوبارہ کافروں کے حوالے کر دیں گے، لہٰذا وہ کیا ہے مدینہ طیبہ سے نکل کر ساحل سمندر کی طرف چلے گئے، ساحل سمندر کی طرف چلے گئے، اور وہاں پر جا کر جو ہے اس کے ساتھ ابو جندل رضی اللہ عنہ وہ بھی بھاگ کر جو ہے آگے اس کے پاس آ گئی، اور ابو بصیر کے رضی اللہ عنہ کے ساتھ آ ملے، اور اب جو آدمی مکے سے بھاگنے کی جو ہے نا مطلب ان کو چانس ملتا وہ آ کے اور ان کے ساتھ ملتے تھے، تو ان کے ساتھ ایک جماعت اکٹھی ہو گئی۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ جب قریش کے قافلے جو شام کی طرف جاتے تھے، شام کی طرف تجارت کے لیے یہ ظاہرے جاتے تھے، تو یہ ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے تھے اور قافلے والوں کو مار کر جو ہے یعنی ان کو مارتے تھے اور ان کا مال جو ہے وہ لوٹتے تھے۔ اب قریش جو ہے اب وہ تنگ آ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے پاس تو نہیں ہے، لہٰذا اگر مدینہ طیبہ آتے تو میں تو واپس کر دیتا، اس معاملے میں تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو قریش اتنے تنگ آ گئے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ اور قرابتداری کا واسطہ دیتے ہوئے یہ پیغام بھیجا کہ ان سب آدمیوں کو اپنے پاس بلا لیں، اب جو بھی آپ کے پاس آئے گا مکہ سے وہ مامون رہے گا، اور ہم کیا ہے اس مطلب یہ جو پوائنٹ ہے اس صلح میں ہم اس کو واپس لے رہے ہیں۔ اور جب انہوں نے یہ پیغام بھیجا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ طیبہ بلوا لیا، اور یہ سارے مسلمان اس طرح سے مدینہ طیبہ آ گئے۔ لیکن اس معاہدہ جو صلح کے بعد 7 ہجری میں جو ہے حضرت عمر بن عاص اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ، یہ سارے جو تھے بڑے بڑے صحابہ یہ مسلمان ہو گئے، اور یہ خدمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو گئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ صلح حدیبیہ در حقیقت اسلام اور مسلمانوں کی زندگی میں ایک نئی تبدیلی کا آغاز تھا، چونکہ اسلام کی عداوت اور دشمنی میں قریش سب سے زیادہ مضبوط، ہٹ درم اور لڑاکا قوم کی حیثیت رکھتے تھے، اس لیے جب وہ جنگ کے میدان میں انہیں ان کو شکست ہوئی اور بہت بڑا غزوہ-احزاب میں جو تھے ان کے جیسے 3 جو یہ بازو اکٹھے ہوئے تھے، قریش، غطفان، یہود، اور یہ سارے کے سارے ان کے بازو ٹوٹ گئے، تو اب قریش جو تھے اب جزیرۃ العرب میں بت پرستی کے یہ نمائندے اور سربراہ رہے ہیں، اور یہ میدان جو ہے ان کو اپنے ہاتھ سے جاتا ہوا دیکھا۔ جہاں تک یہود کا تعلق تھا، یہود جو تھے وہ مدینہ طیبہ سے نکل کے جلا وطن ہونے کے بعد یہ خیبر آئے، خیبر آ کے اب یہاں پر انہوں نے اپنی جو ان کی مکاریاں تھی، سازشیں تھی، انہوں نے اس جگہ کو جو ہے اپنے سازشوں کا اڈا بنا چکے تھے، اور وہاں ان کے شیطان انڈے جو ہے بچے دے رہے تھے، انڈے اور بچے دے رہے تھے، فتنے کی آگ بھڑکانے میں یہ مصروف تھے، اور مدینہ کے طیبہ کے گرد و پیش آباد جو بدو تھے، جو ویلیجرز تھے، ان کو بھی یہ بھڑکاتے رہتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے خاتمے یا کم از کم انہیں بہت بڑے پیمانے پر زک پہنچانے کی تدبیریں یہ یہود سوچتے رہتے تھے۔ اسی لیے صلح حدیبیہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلا فیصلہ کن جو تھا قدم وہ ان شرفساد لوگوں کے خلاف اٹھایا، کیونکہ یہ اپنے شر پر ابھی بھی تلے ہوئے تھے، اور جو غزوہ-احزاب ہوا تھا وہ بھی یہ لوگ جا کے انہوں نے قریش اور غطفان اور عرب کے 10,000 لوگوں کو ملا کے جمع کر کے مسلمانوں کے خلاف ایک دفعہ یعنی سارے اکٹھے ہو کے حملہ کرتے ہیں اور مسلمانوں کے خاتمے کرنے کے لیے ایک بہت بڑی سازش کی تھی، اور پھر اس کے باوجود بھی یہ باز نہیں آنے والے تھے۔ بہرحال امن کے اس مرحلے میں جو صلح حدیبیہ کے بعد شروع ہوا، اب مسلمانوں کو اسلامی دعوت پھیلانے اور تبلیغ کام کرنے کا جو ایک اہم موقع ہاتھ آ گیا،
اسی لیے اس میدان میں ان کی سرگرمیاں تیز تر ہو گئیں جو جنگی سرگرمیوں پر غالب رہیں، لہٰذا اب یہی جو تھے مناسب ہوگا کہ اس دور کی جو ہے 2 قسمیں کر دی جائیں۔ ایک قسم کیا تھی؟ تبلیغی سرگرمیاں، اور دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں اور سربراہوں کے نام جو ہے خطوط لکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجاشی بادشاہ کے نام پہ جو ہے نا خط بھیجا، اور نجاشی بادشاہ نے اس خط کو بڑے احترام سے پڑھا۔ نجاشی بادشاہ جو تھے یعنی پہلے بھی مسلمان وہاں گئے تھے، انہوں نے جو ہے اسلام قبول کر لیا، اور نجاشی بادشاہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب خط پڑھا تو پھر اپنی طرف سے بھی کہا کہ میں جو ہے نا اس شخص پر سلام بھیجتا ہوں جو ہدایت کی پیروی کرے، پھر اما بعد تمہاری طرف سے جو اللہ کی میں حمد کرتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور پھر امن کا جو ہے نا محافظ اور نگران وہی ہے، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ عیسی ابن مریم روح اللہ اس کا کلمہ ہے۔ اللہ نے انہیں پاکیزہ اور پاک دامن مریم علیہ السلام کے یعنی بطن میں روح اور پھونک کر یعنی مریم عیسیٰ جو ہے نا مریم عیسیٰ علیہ السلام سے حاملہ ہوئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے روح کے ذریعے جو پھونکا تھا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا تھا، میں اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے اسی پر میں اطاعت کرتا ہوں، اور وہ ایمان لے آیا۔ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر اس نے بیعت کر لی۔ اور نجاشی بادشاہ کے خط جو ہے یہ ڈاکٹر حمید اللہ جو ہے یہ بھی گئے تھے فرانس، کیونکہ فرانس میں جو ہے جو مسلمانوں کے ریئل جو ابن اسحاق یعنی ہمارے پاس تو ابن ہشام ہے، اس سے پہلے جو سیرت-un-Nabi صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 200 سال 150 سال بعد لکھا تھا، وہ تبع تابعی تھے ابن اسحاق، اس نے لکھا تھا۔ اور وہ بعد میں جو ہے یہ یورپ لوگ جب پاور میں آ گئے تو مسلمانوں کو پیسے وہ دے کر انہوں نے ان سے کافی مسلمانوں کی ایسی چیزیں لی ہیں جو انہوں نے اپنے میوزیم میں رکھی ہیں، تو ابھی بھی وہ وہاں پر ہے۔ یہ ڈاکٹر حمید اللہ انڈیا سے تعلق رکھتے تھے، پھر یہ گئے تھے، اس نے ان کا پورا مطالعہ کیا تھا، اور ابن ہشام کے بارے میں اس نے کہا تھا کہ واقعی یہ پورا کا پورا کیا ہے، ابن اسحاق کا ہی ترجمہ ہے۔ تو اس نے بھی خط جو ہے وہ نجاشی بادشاہ کے نام پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا تھا، وہ ڈاکٹر حمید اللہ جو ہے یعنی اس خط کو خود ہی انہوں نے دیکھا تھا اور پڑھا تھا۔ تو جب نجاشی بادشاہ جو ہے اس خط کے بعد ایمان لانے کے بعد انہوں نے تو جعفر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر ایمان لائے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس سے کہا تھا کہ مسلمانوں کو اور جو مطلب مہاجرین ہیں جعفر رضی اللہ عنہ سب کو اب واپس بھیج دیا جائے۔ تو جعفر رضی اللہ عنہ موسیٰ جو ہے عشری رضی اللہ عنہ دوسرے جو صحابی تھے تو 2 کشتیوں پہ سوار کر کے نجاشی بادشاہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو بھیجا تھا۔ لیکن غزوہ تبوک کے بعد رجب 9 ہجری میں نجاشی بادشاہ نے وفات پائی، اور اسی دن ہی صحابہ رضوان اللہ کرام کو اس کی موت کی اطلاع ملی، اور اس پر غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی گئی۔ اور اس کے بعد جو ہے دوسرا بادشاہ وہاں کا نشین ہوا اور اس کی سلطنت آئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس بھی خط روانہ کیا تھا، لیکن یہاں پر مفسرین کہتے ہیں کہ یہ معلوم نہ ہو سکا کہ وہ جو ہے اسلام لایا یا نہیں۔ اور ان کے علاوہ شاہ خسرو جو تھا جو فارس کا بادشاہ تھا اس کے نام پہ خط لکھے، اور شاہ روم جو تھا قیصر وہ اس کے نام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خط لکھے۔ یہ جو ہے ہرقل تھا۔ اب ان دنوں جب ہرقل کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کے گیا صحابی جو تھے یہ دحیہ بن خلیفہ قلبی رضی اللہ عنہ، یہ ان کے ہاتھ پر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خط دے کے قیصر روم کے پاس بھیجا تھا، ہرقل کے پاس۔ تو انہی دنوں جو تھا قریش کا ایک قافلہ تجارت کی وجہ سے اسی جگہ پر تھا، اور پھر قیصر روم نے اس قافلے والوں کو بلایا تھا اور اس میں کہا کہ تم میں کون سا ایسا آدمی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ قرابت رکھتا ہے؟ تو ابو سفیان بن حرب بھی تھا، اس نے کہا کہ میں۔ ہرقل نے
جو ہے نا اس کو قریش کی جماعت کے سمیت بلوا لیا، اور یہ جماعت جو ہے صلح حدیبیہ کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے درمیان جو کافی عرصہ تک یعنی 10 سال تک جنگ بندی ہوئی تھی، تو یہ جا کے یعنی امن کا اب یہ وقت تھا ان پر، یہ شام تجارت کے لیے یہ گیا ہوا تھا۔ اب یہ بیت المقدس کے پاس یہ حاضر ہوئے تو ہرقل نے انہیں اپنے دربار میں بلایا، اور اسی وقت اس کے جو ہے نا ارد گرد جو بڑے بڑے لوگ رومن جو تھے، اس کے لیڈرز وہ بھی موجود تھے، اور اس کا ترجمان بھی اس کے ساتھ تھا۔ تو ہرقل نے اپنے ترجمان کے اپنا جو مطلب، کیونکہ وہ تو عربی نہیں بولتے، تو ہیبرو عبرانی زبان بولتے، اس نے اپنے ترجمان سے کہا کہ ابو سفیان سے پوچھے یعنی کچھ سوالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ ابو سفیان کا بیان ہے کہ یعنی اس کے بارے میں یہ پوچھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی تمہارا کون سا آدمی سب سے زیادہ جو قریب ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ وہ تو میں ہوں، اور پھر کہا کہ سب سے زیادہ قریب النسب بھی میں ہوں، تو ہرقل نے کہا کہ اس کو میرے قریب کر دو، اور اس کے ساتھیوں نے اس کو قریب کر دیا، تو اسے اپنے پشت کے پاس بٹھا دیا۔ اب اس کے بعد ہرقل نے کہا کہ اس سے پوچھ لینا کہ اس آدمی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق میں سوالات کروں گا، اگر یہ جھوٹ بولے تو تم لوگ اسے جھٹلا دینا۔ ابو سفیان کے بارے میں ابو سفیان کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر جھوٹ بولنے کی بدنامی کا خوف مجھے نہ ہوتا، یعنی خوف مجھے یہ نہ ہوتا کہ جھوٹ بولنا ایک بہت بڑی بدنامی کا کام ہے، تو یقیناً میں جھوٹ بول لیتا۔ لیکن ابو سفیان کہتے ہیں کہ اس کے بعد پہلے سوال جو مجھ سے ہرقل نے کیا وہ یہ تھا کہ اس نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب کیا ہے، تو میں نے اسے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونچے نسب کے ہیں۔ پھر ہرقل نے کہا تو کیا بات اس سے جو ہے نا، کیا یہ بات اس سے پہلے بھی تم میں سے کسی نے کی تھی، یعنی نبوت کی بات؟ ابو سفیان نے کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ نہیں۔ ہرقل نے پوچھا کیا اس کے باپ دادا میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ ہرقل نے پوچھا اچھا تو بڑے لوگوں نے اس کی پیروی کی ہے یا کمزوروں نے؟ میں نے کہا کمزوروں نے۔ ہرقل نے کہا یہ لوگ بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں تعداد میں؟ میں نے کہا بڑھ رہے ہیں۔ ہرقل نے کہا کیا اس دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص اس دین سے یعنی نکلتا ہے، مرتد بھی ہوتا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ ہرقل نے کہا کہ پوچھا کہ کیا وہ بدعہدی کرتا ہے؟ میں نے کہا نہیں، البتہ ہم لوگ اس کے ساتھ صلح کی ایک مدت جو ہے نا گزار رہے ہیں، معلوم نہیں کہ اب وہ کیا کرے گا۔ اب ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں اس فکرے کے سوا مجھے کچھ اور بھی یعنی بولنے کا موقع نہیں ملا کہ فوراً اب ہرقل نے پھر کوشچن کیا کہ ہرقل نے پوچھا کیا تم لوگوں نے اسے جنگ کی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ ہرقل نے کہا تو تمہاری اور اس کی جنگ کیسے رہی؟ میں نے کہا ہم دونوں کے درمیان برابر کی چوٹ ہے، وہ ہمیں زخم پہنچا لیتا ہے اور ہم اسے پہنچا لیتے ہیں۔ ہرقل نے کہا کہ وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتا ہے؟ میں نے کہا وہ کہتا ہے صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، تمہارے باپ دادا جو کہتے تھے اسے چھوڑ دو، اور وہ ہمیں یعنی جو عبادت باپ دادا کرتے اسے تم لوگ چھوڑ دو۔ وہ ہمیں نماز، سچائی، پرہیز، پاک دامنی، قرابتداروں کے ساتھ حسنی سلوک کا حکم دیتا ہے۔ اس کے بعد ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا کہ یہ شخص ابو سفیان سے کہو کہ میں نے تم سے اس شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب پوچھا، تم نے بتایا کہ یہ اونچے خاندان کا تھا، اور میں نے جتنی بھی باتیں تم سے پوچھی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، جو کچھ تم نے بتایا ہے اگر یہ صحیح ہے تو یہ شخص بہت جلدی میرے ان قدموں کی جگہ کا مالک ہو جائے گا۔ میں جانتا تھا کہ یہ نبی آنے والا ہے، اتنا تو مجھے علم تھا، ظاہر ہے تورات میں انجیل میں ذکر تھا، لیکن میرا گمان یہ نہ تھا کہ وہ تم میں سے آئے گا، یعنی عرب میں سے آئے گا۔ مجھے یقین ہوتا تو میں اس کے پاس پہنچوں گا اگر جو ہے نا، اور میں اسے ملاقات کی زحمت اٹھاتا، اگر میں اس کے اگر پاس ہوتا تو اس کے دونوں پاؤں دھوتا،
اس کے بعد ہرقل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو خطہ پڑھا، اور پھر جب وہاں سے فارغ ہوا تو کچھ بلند آوازیں ہوئیں اور شور مچا۔ اب ہرقل نے ہمارے بارے میں کہتے ہیں حکم دیا کہ ان کو باہر لے جاؤ۔ کہتے ہیں ہم لوگ باہر گئے، لیکن ہم نے ساتھیوں سے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے، معاملہ تو کچھ زور پکڑ گیا نا، کچھ شور شرابہ ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ ڈرتا ہے، یعنی یہ ڈر کی وجہ سے، یہ خوف کی وجہ سے یہ شور ہے، کیونکہ اس کو یہ پتہ چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برحق بادشاہ ہیں، اور ایک دن آ کے یہ پوری دنیا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کا کیا ہے، اسلام کا جھنڈا لگے گا یہاں پر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے جگہوں کو جو ہے نا خطوط بھجوائے، اور بہت زیادہ بادشاہوں کو خط بھجوائے، لیکن ہم نے اس میں سے صرف جو ہے نا ایک دو کے وہ لیے، اور پھر انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آگے پھر ہم اس کے آگے جائیں گے، غزوہ خیبر پر ہم جائیں گے، کیونکہ حدیبیہ کے بعد جو ہے غزوہ خیبر آتا ہے، جیسے ہم نے پڑھا کہ خیبر کے یہود جمع ہو کر جو ہے نا سام پنڈے دے رہے تھے اور بچے دے رہے تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے ان کی طرف ان کے بارے میں فیصلہ کرنا تھا۔ تو انشاءاللہ اب اگلے کلاس میں اس کی ذکر ہوگی۔ جب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق